بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک مرد اور 12 خواتین شامل تھی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تو بزرگ نے ڈاکوؤں سے درخواست کی کہ آپ عورتوں کے تمام زیورات لے لیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن عورتوں کی عزت پر حملہ نہ کریں۔ ڈاکوؤں نے تمام خواتین کے زیورات لیے اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ایک ہیرے کا لاکٹ اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا۔ اس کی بیٹی ایک شادی کی تقریب میں وہ لاکٹ پہن کر گئی تو وہاں پر مولانا صاحب کے دور کے رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی تھی اور مولانا کو اس شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ ختم یہ بات لکھی گئی کہ آپ بما فیملی اس شادی میں شریک ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ میرا قریبی دوست ہے، ہماری شادی میں پورے خاندان نے شرکت کی تھی، گویا کہ فیصلہ بہت زیادہ تھا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے شادی میں شرکت کی۔ اب میرے دوست کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور اس نے ہمیں دعوت دیا ہے اور پوری فیملی کو اس شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ سفر بہت طویل ہے اور ہمیں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اب میں یہ تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں پوری فیملی کو شادی میں لے جاؤں؟ بیوی نے مولانا صاحب سے کہا کہ اگر آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے بھائی کی شادی میں شرکت کرنی چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انشاءاللہ 2 دن میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ مولانا صاحب نے ضروری سامان پیک اپ کیا اور پھر کہا کہ کل صبح انشاءاللہ ہم سفر پر نکلیں گے۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب نے ایک بیل گاڑی پر خواتین کو بٹھایا جس میں بچے بھی شامل تھے اور ایک قافلے کے لیڈر کے طور پر اس سفر کا آغاز کیا۔ 2 دن بعد مولانا صاحب اپنے دوست کے گاؤں میں پہنچے۔ مولانا کے دوست نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ مولانا صاحب نے شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ 2 دن تک وہ اس دوست کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرے۔ مولانا کے دوست نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ 2 دن کے بعد مولانا صاحب نے اپنے دوست سے اجازت چاہی اور واپسی کی راہ لی۔ اس کے دوست نے مولانا صاحب سے درخواست کی کہ مزید دن بھی میرے پاس رہ لیجئے، کیونکہ سفر کافی لمبا ہے اور آپ بار بار تو ہمارے پاس آتے نہیں۔ یہی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں چکر لگ جاتا ہے۔ مگر مولانا صاحب نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں ہر حال میں واپس گھر پہنچنا ہے۔ مولانا صاحب واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی کے دوران پہلے تو سفر بہت خوشگوار تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسا واقعہ ہوا جس کی مولانا صاحب کو امید نہیں تھی۔ مولانا کی فیملی جب ایک صحرا سے گزری تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان کے سامنے آیا اور ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی خواتین نے چیخو پکار شروع کی۔ بچے بھی خوف زدہ ہو گئے تو مولانا نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا اور اس پر بھروسہ رکھو۔ ڈاکوؤں کا گروہ مولانا کے قریب آیا، اس کے بعد ایک آگے اور باقی ڈاکو اس کے پیچھے تھے۔ ڈاکو نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مولانا حیران ہو گئے۔ یہ شمشیر ڈاکو تھا جو کہ بہت خطرناک اور شراب کے نشے میں دھت رہنے والا انسان تھا۔ اس ڈاکو کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ایک ایسا ڈاکو تھا جو کبھی بھی بدکاری سے باز نہیں آتا تھا۔ دور دور تک اس کی بدکاریوں کے قصے مشہور تھے اور لوگ کسی برے انسان کی مثال شمشیر ڈاکو کے نام سے ہی دیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو کچھ کہتا، مولانا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سردار، ہم بہت عزت دار اور سادہ لوگ ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت عورت کی عزت ہے۔ خدا را، آپ ان کے تمام زیورات لے لیجئے، ان کی عزت پر ہاتھ مت ڈالیے۔ یہ اس خاندان کی عورتیں ہیں جن کو آج تک کسی اجنبی شخص تک چھوا تک نہیں۔ خدا را، ہمارے ساتھ نا انصافی سے بچیے، ہم آپ کو تمام زیورات اور جتنے بھی پیسے ہیں دے دیں گے۔ ڈاکو شاید اس وقت کسی نشے میں نہیں تھا یا پھر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ عورتوں کو ہاتھ تک نہیں لگانا اور پھر اس بزرگ سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر مولانا صاحب اپنی خواتین کے تمام زیورات اتار کر ایک کپڑے میں ڈالے اور پھر ان زیورات کو ہمارے حوالے کیجیے۔ اگر آپ ہمارے کہنے پر عمل کریں گے تو پھر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی کسی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔
مولانا صاحب نے جلدی سے اپنی بیوی بہنوں بیٹیوں کی زیورات اتارے، جو کچھ ان کے پاس تھا سب ایک کپڑے میں ڈالا، اور اس کے بعد وہ کپڑے کی گٹھڑی بنا کر سردار کی خدمت میں پیش کی۔ شمشیر ڈاکو نے وہ گٹھڑی دیکھی، زیورات چیک کیا، اور اس کے بعد قافلے کو آگے جانے کی اجازت دی۔ ابھی آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ مولانا صاحب کی ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسی حرکت نہیں کی، لیکن مجھے اس خوف میں یہ بات بھول گئی کہ میرے سونے کی انگوٹھی انگلی میں ہی رہ گئی، اور میں نے اس بات پر دھیان نہ دیا۔ مولانا صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس سے کہا کہ بیٹا، میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تمہارے سارے سوالات ان کو واپس کروں گا۔ اب میں اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتا، اور میں یہ انگوٹھی بھی ان کو واپس کروں گا۔ مولانا صاحب واپس لوٹے، اور پھر تھوڑی دیر بعد شمشیر ڈاکو نے دور سے دیکھا کہ مولانا صاحب کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو شمشیر نے مولانا سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی خواتین کے تمام زیورات تمہارے حوالے کروں گا، مگر انجانے میں میری بیٹی کی یہ انگوٹھی ادھر ہی رہ گئی۔ چونکہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے میں وعدے کا پابند رہوں گا، اور سارے زیورات آپ کو واپس کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ انگوٹھی لیجئے۔ شمشیر ڈاکو نے جب مولانا صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو چیز وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا ایک ایسی حقیقت تھی جس کو اس نے پہلے نہیں دیکھا۔ کوئی شخص اپنے وعدے کا اس قدر پاس کر سکتا ہے، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شمشیر ڈاکو نے مولانا سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ آپ آسانی سے یہ انگوٹھی لے جا سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کے متعلق پوچھا جائے گا، میں اپنے اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ قضا خلافی کرنے والا منافقین میں شامل رہے ہے، اور منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ شمشیر ڈاکو نے جب یہ سنا تو وہ کانپنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک مولانا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے خود اپنی ذاتی چیز ایک ڈاکو کو دے رہا ہے، تو میری زندگی پر تو لعنت ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں خدا کی مخلوق کو لوٹ رہا ہوں، اور ان کا رزق حلال سے کمایا ہوا مال ہڑپ کر رہا ہوں۔ شمشیر ڈاکو نے مولانا کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، شکریہ، اس چھوٹی سی عمر میں تم نے میری آنکھ کھول دی۔ اس نے مولانا کا سارا سامان واپس کر دیا، اور اس کے علاوہ باقی لوٹے گئے قافلے کا سامان بھی واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ شمشیر ڈاکو کے نائب نے کہا کہ سردار، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ پیشہ چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو کسی کو لوٹنا اور ڈاکہ مارنے کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں۔ شمشیر نے اپنے نائب سے کہا کہ عقل کے ناخن لو، تجھے معلوم ہے کہ ہمارے لوگوں میں کیا عزت ہے۔ پچھلے دفعہ ہم نے جس قافلے کو لوٹا تھا تو لوٹے ہوئے مال سے مجھے ایک ہیرے کا لاکٹ بہت پسند آیا تھا، میں نے وہ لاکٹ اپنی بیٹی کو دیا۔ بیٹی کسی شادی کی تقریب میں وہ لاکٹ پہن کر گئی تو لوگ میری بیٹی کا مذاق اڑانے لگے۔ حالانکہ شادی کی اس تقریب میں میری بیٹی کے کپڑے اور زیورات سب سے اچھے تھے، اور وہ سب سے نمایاں لگ رہی تھی، مگر اس کے باوجود تمام لوگ میری بیٹی کا مذاق اڑاتے تھے اور نفرت کی نظر سے اسے دیکھتے تھے۔ طنزیہ الفاظ میں یہی کہتے تھے کہ باپ لوگوں کو لوٹتا ہے اور بیٹی بن سمجھ کر لوٹے ہوئے مال زیب تن کر کے بے شرموں کی طرح پھرتی ہے۔ شادی سے واپس جب میری بیٹی گھر آئی تو وہ رونے لگی، اور اس نے مجھے ساری داستان سنائی۔ میں نے تو اس دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ اس پیشے کو چھوڑ دوں گا، مگر تم لوگوں کے اصرار پر میں نے اس پیشے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب میں مزید ایسا نہیں کر سکتا۔ تم لوگ آج سے آزاد ہو اور اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو۔ شمشیر کے ساتھیوں نے اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم رزق حلال کمانے کی کوشش کریں گے، اور زندگی میں کبھی کسی کا مال نہیں لوٹیں گے۔ مولانا صاحب بہت خوش تھے کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں نے غلط راستہ چھوڑ دیا اور ایک اچھے راستے پر آئے۔ اپنی بری صحبت اور بری زندگی کو خیر آباد کہا، اور اسے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ میرے زیورات واپس آ گئے ہیں۔ ان سے واردات میں مولانا صاحب کی بیوی کا ایک قیمتی لاکٹ بھی تھا، جو کہ بہت قیمتی تھا، اور پورے علاقے میں ایسا لاکٹ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد مولانا کا بچپن کا دوست حکیم شاکر علی اسے ملنے آیا۔ مولانا کو اپنے بچپن کے دوست کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور مولانا نے اپنے دوست کے لیے بکرا ذبح کیا اور اس کی خوب اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی۔ حکیم صاحب نے ایک رات مولانا کے ہاں اس کی بیٹھک پر قیام کیا۔ صبح ہوئی تو حکیم صاحب نے مولانا سے اجازت چاہی اور پھر واپسی کی راہ لی۔
حکیم صاحب کے جانے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مولانا کو پریشان کر دیا۔ مولانا کی بیوی چیختی چلاتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ میرا وہ قیمتی لاکٹ غائب ہے۔ میں کب سے تلاش کر رہی ہوں لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ مگر مجھے وہ لاکٹ نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جب اس ڈاکو نے یہ لاکٹ مجھ سے چھینا تھا تو میری طبیعت کتنی خراب ہو چکی تھی، مگر لاکٹ کے واپس آنے کی خوشی مجھے ہضم نہ ہو آپ کسی بچپن کے دوست نے میرا لاکٹ چرایا ہو۔ مولانا صاحب نے بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ عقل کے ناخن تو لو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم حکیم صاحب سے واقف نہیں ہو؟ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں، اس سے پہلے وہ کئی بار ہمارے گھر آ چکے ہیں، میں بھی اس کے گھر مہمان رہ چکا ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی نے اصرار جاری رکھا اور مولانا صاحب سے کہا کہ اپنے دوست کے پاس جاؤ اور میرا وہ لا کر لے کر واپس آؤ۔ مولانا نے اپنی بیوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، جس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں اس بات کو تم اتنا پیچیدہ کر رہی ہو۔ بیوی نے مولانا صاحب کو دھمکی دی کہ تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں بچوں کو ساتھ لے کر اپنی گھر چلی جاؤں گی، اب کو ابھی اور اسی وقت اپنے دوست کو گھر جانا ہوگا۔ مولانا صاحب نے اپنی بیوی کو دوبارہ سمجھایا تو بیوی نے نہ اور دیکھا نہ تو فوراً سامان پیک کیا اور بچوں کو ساتھ لے کر اپنے میکے جانے لگی۔ مولانا نے بیوی کو بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مولانا کی ایک بات بھی نہ سنی، اور مولانا صاحب نے جب اپنا گھر ٹوٹتا ہوا دیکھا تو مجبور ہو گئے اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ تم واپس گھر میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں۔ میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں لاکٹ کے ساتھ واپس آؤں گا، لیکن میں اسے بات ضرور کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ آپ ایک دفعہ جائیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اسی سے لاکٹ برآمد ہوگا۔ مولانا صاحب اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب مولانا صاحب حکیم صاحب کے گھر پہنچے تو حکیم صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ حکیم شاکر علی اپنے دوست کے بغل گیر ہوئے اور کہا کہ خیریت تو ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اتنی جلدی مجھ سے ملنے آئے ہو۔ مولانا صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میری بات کا برا مت ماننا، میں بڑا مجبور ہوں اور اپنی بیوی اور بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا تب ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یار کھل کر بات کرو، کیا بات ہے؟ کیوں اشاروں اشاروں میں بات کر رہے ہو؟ مولانا صاحب نے حکیم صاحب سے کہا کہ یار جس رات تم نے ہمارے گھر قیام کیا ہے، جس صبح تم واپس آئے ہو اسی وقت میری بیوی کو لاکٹ بھی غائب ہو گیا ہے۔ میں نے گھر میں بہت تلاش کیا لیکن وہ لاکٹ نہ ملا۔ 2 دن پہلے ڈاکو نے ہمیں لوٹا تھا تو میں نے لوٹا ہوا سامان بیٹا کی الماری میں رکھ لیا تھا تاکہ سامان ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اب سامان کو چیک کیا تو اس میں وہ لاکٹ نہ تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم نے وہ لاکٹ کہیں دیکھا تو نہیں، یا وہ تم اپنے ساتھ تو نہیں لائے اور مجھے بتانا بھول گئے ہو۔ بس اسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میری نیت پر شک نہ کرنا بھائی، لیکن میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ حکیم صاحب نے جب اپنے دوست کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مسکرانے لگا اور کہا کہ یار بھابی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے اور اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ دراصل وہ لاکٹ میں ہی لے آیا تھا، مگر تجھے بتانا بھول گیا تھا۔ جو میں نے نیا دواخانہ کھولا ہے اس کے لیے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ آپ کو وہ لاکٹ بیچ کر میں نے دواخانے کی بنیاد رکھی ہے۔ مجھے معاف کر دینا کہ تجھے بتائے بغیر وہ لاکٹ لے آیا ہوں اور سنار کے یہاں فروخت کر دیا، مگر تم فکر مت کرو، میں اگلے ہفتے واپس ہی لاکٹ سنار سے بنوا کر تمہارے پاس واپس آؤں گا، اور اگر تم چاہو تو میں اس لاکٹ کے بدلے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں کسی سے بھی قرض لے کر واپس پیسے ابھی ابھی تمہیں واپس دینے کو تیار ہوں۔ مولانا نے جب اپنے دوست کی یہ بات سنی تو حیران ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ بیوی کا شک تو ٹھیک تھا اور میں ہی غلط تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ نہیں، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، بس اگلے ہفتے ویسا ہی لاکٹ بنوا کر میرے پاس آنا تھا کہ میری بیوی کو چین آ جائے۔ مولانا صاحب واپس گھر آئے تو بیوی کو سارا ماجرا بتایا۔ بیوی نے کہا دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ تمہارا دوست ہی وہ لاکٹ لے کر کیا ہے، تم نے میری بات کا یقین نہ کیا، لیکن حقیقت تو وہی نکلی جو میں کہتی تھی۔ مولانا صاحب کے پاس اپنی بیوی کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے۔ وہ خاموشی سے بیوی کی جلی کٹی باتیں سنتا رہا۔ خیر اس نے بیوی کو تسلی دی کہ اگلے ہفتے حکیم صاحب ویسا ہی لاکٹ بنوا کر ہمیں واپس کر دیں گے۔ 1 ہفتے بعد حکیم صاحب مولانا صاحب کے گھر آئے اور وعدے کے مطابق اتنے ہی وزن کا لاکٹ بنوا کر مولانا صاحب کے حوالے کیا۔ مولانا کی بیوی نے جب لاکٹ دیکھا تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ وہ ہو بہو ویسا لاکٹ تھا جو اس کا گم ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور پھر واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔
ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مولانا کی بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کے دوران گھر کے کسی کونے میں اسے اپنا گمشدہ لاکٹ ملا۔ وہی لاکٹ دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے صندوق سے وہ لاکر نکالا جو حکیم نے اسے دیا تھا، اور پھر دونوں لاکٹوں کو ایک ساتھ رکھا تو حیران ہوئی۔ دونوں ایک جیسے اور ایک ہی قسم کے تھے۔ بیوی نے مولانا صاحب کو آواز دی اور کہا کہ میرا لاکٹ تو مجھے واپس مل گیا ہے۔ اگر یہ لاکٹ میرا ہے تو حکیم صاحب نے کون سا لاکٹ چرایا تھا؟ مجھے تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دونوں میاں بیوی حکیم صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں لاکٹ حکیم صاحب کے سامنے رکھے اور کہا کہ حکیم صاحب، یہ کیا مواجرہ ہے؟ میری بیوی کا لاکٹ تو ہمارے گھر میں ہی تھا اور وہ گم نہیں ہوا تھا، تو آپ نے خواہ مخواہ چوری کا اقرار کیا کیا؟ حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا کہ یار، تو جانتا ہے کہ تو میرا بچپن کا دوست ہے، جو بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب تو میرے پاس آیا تھا اور لاکٹ کے گم ہونے کے بارے میں بتایا تو میں بھی حیران ہوا تھا۔ اب اگر میں اس وقت کہتا کہ مجھے تو لاکٹ کے بارے میں معلوم نہیں، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے دل میں شک جگہ بنا کر بیٹھ ہی نہ جائے، اور یہ شک ہی ہوتا ہے جو دوستی کو دھیما کی طرح چاٹ جاتا ہے اور دوستی ختم کر دیتا ہے۔ میں نے ایک لاکٹ کی قربانی دے کر اپنی دوستی کو بچا لیا۔ اب تو تجھے اپنا وہ گمشدہ لاکٹ مل گیا، لیکن اگر وہ نہ ملتا تو ساری زندگی تمہارے دل میں میرے خلاف شک رہتا کہ شاید میرے اس دوست نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور لاکٹ اٹھا لیا تھا۔ یہ سن کر مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے دوست، مجھے معاف کر دینا، میں اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھا۔ مولانا کی بیوی نے بھی حکیم صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی، مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ پر شک کیا اور میں غلط تھی۔ حکیم صاحب دل کے بہت بڑے تھے۔ اس نے دونوں کو معاف کر دیا اور مولانا صاحب کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہا کہ یار، میری ایک بات یاد رکھنا، موتی ہم دونوں کو الگ کر سکتی ہیں، ورنہ زندگی میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا اور اپنی اس دوستی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور ہوا بھی ویسا جیسے کہ حکیم صاحب نے کہا تھا کہ اس واقعے کے بعد وہ ایک دوسرے کے پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ آج بھی مولانا صاحب اپنے بچوں کو اپنے اس دوست کی کہانی سناتے ہیں تاکہ ان کے بچے یہ جان سکیں کہ اچھے دوست رشتہ داروں سے اور حتیٰ کہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔